ہم اس وقت سلیکوٹ میں ہیں جو لائن آف کنٹرول پر واقع بھارت کے زیر نظام کشمیر کے اوڑی علاقے کا آخری گاؤں ہے۔ بالکل سامنے حد بندی لائن کے اس پار پاکستان کے زیر نظام کشمیر کا خواجہ بانڈی گاؤں ہے، جہاں پر کسی مسجد سے عصر کی نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے۔ سلیکوٹ کے شہری غلام نبی میر اسے انہماک سے سن رہے ہیں۔ غلام نبی میر 15 برس کے تھے جب تقسیم ہند کے فوراً بعد کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران ہونے والی تباہی اور نام نہاد امن کے دنوں میں لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی فوجوں کے بیچ فائرنگ سے شہریوں کو پہنچنے والے جانی اور مالی نقصان کو قریب سے دیکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو اپنا آپ بھی بچائیں، ہم کو بھی بچائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ جو فوج ہے وہ بھی بیچارے مایوں کے لڑکے، ماں باپ کے بچے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان نومبر 2003 میں فائر بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اگرچہ معاہدے کی کئی سال تک پاسداری ہوتی رہی، وقت گزرنے کے ساتھ بالخصوص 2010 کے بعد اس کی بار بار خلاف ورزی ہوئی۔ نہ صرف لائن آف کنٹرول بلکہ 198 کلومیٹر لمبی سیالکوٹ جموں سرحد پر بھی تعینات افواج اور سرحدی محافظ ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو ہدف بنانے لگے۔ سرحد کی دونوں جانب مسلح جھڑپوں میں فوج کو ہونے والے جانی نقصان کے ساتھ سرحدوں کے نزدیک رہنے والے سینکڑوں شہریوں کی جانیں بھی گئیں۔ تو 2003 میں جب یہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا تو بارڈروں کے لوگوں کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، عام لوگ اس سے بچ جائیں گے، لیکن وہ معاہدہ کامیاب نہیں رہا۔ دونوں طرف جب شیلنگ ہوتی تھی تو ہم کشمیری اس میں پیچھے جاتے تھے۔ اب دونوں ملکوں کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور دوسرے سیکٹرز میں جنگ بندی پر عمل کرنے کے اعلان سے اس علاقے کے لوگ خوش ہیں۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ انہوں نے مطلب یہ امن کہا کہ اب کوئی سیز فائر رہے گا، کوئی جنگ بند مطلب جنگ ونگ نہیں ہوگا، گولیاں نہیں برسیں گی، گولے نہیں برسیں گے، تو ہم بڑے خوش ہیں۔ یہاں پر تمام بلکوٹ کے گاؤں اور جتنے بھی سرحدی قصبہ اوڑی کے گاؤں ہیں، ان میں ایک عید کا سما تھا۔ جب ہم نے یہ خبر سنی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر معاہدے پہ دستخط ہوئے، لیکن بہت سے لوگ ماضی کے تلخ تجربات کی بنا پر زیادہ پر امید نہیں۔ کشمیری جو ہے، یہاں کا کشمیری ہو یا اس پار کا کشمیری ہو، وہ دونوں جو چاہتے ہیں ایک پرماننٹ سولوشن چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے ہم ہی لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ پھر 6 مہینے کے بعد یہ پھر سیز فائر ختم ہو جائے گا ان کا۔ کشمیری سیاسی قیادت اور بعض تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کی جانب سے امن کی خاطر کشمیر کے دیرینہ مسئلے کا مستقل حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر پر کوئی پیش رفت نہ ہو، اس وقت تک ہمیں نہیں لگتا کہ یہ سیز فائر لائن کسی بڑی پیش رفت کا پیش خیمہ ہو سکتی۔ کشمیر میں ایک بڑی آبادی ہے جو اس احساس کا شکار ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جب تک ان احساسات کو ایڈریس کرنے کی راہ میں کوئی پیش رفت نہ کرے، کوئی حقیقی معنوں میں سیز فائر نہیں بن سکتی، اور کچھ وقت کے بعد اس کا خاتمہ اکثر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی اس امید کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس اقدام کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار ہوگی۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، اوڑی، کشمیر۔